السلام علیکم دوستو، آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ایسی ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے کہ اللہ تعالی ہم پر مشکلات اور آزمائشیں کیوں بھیجتا ہے، یا مشکلات اور آزمائشیں ہم پر کیوں آتی ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں چھوٹا عذاب، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو۔ یہ سعید انور صاحب کو آپ دیکھیں، اگر ان کی بیٹی نہ مرتی تو کبھی انہوں نے اللہ کو سیریس لینا تھا؟ اللہ نے اس شر میں سے، اس فتنے میں سے، اس آزمائش میں سے ان کے لیے کتنا بڑا خیر نکالا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا بھائی فوت ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو پھر یقین آتا ہے، کوئی قریبی دوست مر جاتا ہے کہ یار میں نے بھی مرنا ہے۔ تو یہ ساری کے سارے سگنلز جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹے۔ باقی مکافات عمل دنیا میں اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کی ہم لوگوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بڑا منصب ملا ہے، اسے بڑی دولت ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے اوپر عذاب بھی مسلط کر سکتا ہے۔ اس کی سپورٹ میں سورہ التوبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 55، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی الاسلام آپ کے مخالفین کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ تو صرف اتنا چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ کافروں کو انہی چیزوں کے ذریعے دنیا میں عذاب دے، ان کے مال اور اولاد کے ذریعے مسلط کر دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ کفر کی حالت ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کے اوپر اولاد مسلط ہو جاتی ہے۔ وہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تو ایک شخص وہاں اونچی آواز میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس کر دے۔ تو کہتے ہیں میں نے اینڈ پہ اس سے پوچھا یار یہ کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں میری بیٹی ہی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی منتیں مرادیں کر کے ایک بیٹا لیا، وہ سارے گھر کا سامان ہی اس نے بھیج دیا، وہ تو برائی کے اندر نشے کے اندر پڑ گیا، تو میری تو بیٹیاں ساری ٹھیک نکلی ہیں، تو بہتر تھا کہ یہ نہ ہی آتا۔ سورۃ الکہف میں بھی تو ذکر ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کی گردن مروڑ دی تھی اور کہا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، کہ ان کے لیے وبال جان بنتا اور ان کی بھی آخرت برباد کروا دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کو قتل کر سکتے۔ وہ حضرت خضر جو تھے، خضر وہ فرشتہ یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر، وہ اسرائیل کے ایکویلنٹ آیا ہوا تھا۔ اس سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ بظاہر تمہیں کوئی شر پہنچتا ہے اس میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن تمہیں اس وقت ہی پتہ ہوتا ہے، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے اور یہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے خیر ہے اور اس کے اندر شر چھپا ہوتا ہے تمہارے لیے، اور بعض اوقات شر آتا ہے اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ تعویل خاص میں تو جہاد اور قتال کے بارے میں آیا کہ بظاہر تو یہ مشکل کام ہے لیکن اس کے اندر خیر چھپی ہے، بڑی کاز کے لیے قتال ہے، لیکن یہ جنرل رول بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارا ایٹیچیوڈ اس میں کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں، 156 کے اندر ہمیں وہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس صورتحال میں حکم کیا دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہر آزمائش پر پورا اترے، اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے تو پھر اسے دنیا اور آخرت دونوں میں اتنا اجر ملتا ہے کہ جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔